السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو چند سوالات کے جواب دیں گے شب برات سے متعلق۔ شعبان کی 15ویں رات بہت فضیلت والی ہے۔ اس کی فضیلتیں بہت ساری حدیثوں میں آئی ہیں۔ اس رات کو شب برات کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس رات میں بے شمار انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کو لے کر لوگوں کے الگ الگ نظریے ہیں۔ کچھ لوگ اس رات کی فضیلت کو سرے سے ٹھکراتے ہیں، بلکہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کو بھی من گھڑت بتاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس رات کی فضیلت کو مانتے تو ہیں، لیکن اس رات کی رحمت اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ لوگ بدعت کرتے ہیں، اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں نکالتے ہیں، الگ الگ طریقے کی عبادت کرتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کو سرے سے ٹھکرا دینا بھی غلط ہے۔ اس رات کی فضیلت کو مانتے ہوئے اس میں الگ الگ رسمیں نکالنا، جیسے حلوے بنانا اور باقیہ کچھ چیزیں کرنا، وہ بھی غلط ہے۔ ہمیں اس رات کی عبادت کے لیے درمیانی راستہ نکالنا چاہیے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ اس رات کیا کریں؟ کون سی عبادت کریں؟ کون سا عمل کریں؟ تو سب سے پہلے اس رات میں جو مرد حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ مغرب اور عشاء کی جماعت سے نماز پڑھیں اور اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق عبادت کریں، اور کوشش کریں کہ تہجد کی نماز نہ قضا ہو۔ انفرادی طور پر، یعنی کہ سب لوگ اپنی اپنی انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ زندگی میں کبھی اس رات قبرستان جائیں، اپنے لیے اور امت کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ دوسرا سوال، اس رات میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے معزز سامعین، اس رات میں کوئی بھی بدعت نہیں کرنی چاہیے۔ بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، لیکن کسی نہ کسی نے اس کو دین کے نام پر جوڑ دیا، جیسے کہ حلوہ بنانا، اتنی مرتبہ یہ نفلیں پڑھیں، اتنی مرتبہ یہ والی تسبیح پڑھیں، الگ الگ طریقے کی عبادتیں کریں، جیسے کہ ٹولی بنا کر قبرستان جانا، ہر سال جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے شب برات میں۔ مرد حضرات اگر اپنی زندگی میں کبھی ایک مرتبہ قبرستان چلے جائیں گے تو وہ سنت پوری ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہر سال جانا ہے، گھروں میں الگ قسم کے کھانے بن رہے ہیں، حلوے بن رہے ہیں، سب لوگ مل کر قبرستان جا رہے ہیں، بنسبت اس کے آپ انفرادی طور پر خود اکیلے بیٹھ کر اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے باتیں کریں۔ ہمیں اس رات میں ہماری ہمت، ہماری قوت کے مطابق عبادت کرنی ہے۔ شب برات کی جو فضیلت ہے وہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، اس لیے کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ اعلان کرتے ہیں، کیا کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے مصیبت کا مارا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں؟ کیا کوئی ہے رزق تلاش کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں برکت دوں؟ کیا کوئی ہے؟ کیا کوئی ہے؟ کیا کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں حتیٰ کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں شب برات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کثرت سے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو مغفرت سے محروم ہوں گے؟ وہ ہیں مشرک، جو کہ اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کرے، قاتل جس نے ناحق کسی کا قتل کیا ہو، زانی جو زنا کرے، شرابی، متکبر جو تکبر کرتا ہو، والدین کا نافرمان،
دل میں بغض رکھنے والا، کسی کے لیے برائی رکھنے والا، دل میں قطع رحمی کرنے والا، یعنی وہ انسان جو خونی رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کی مغفرت ہو سکتی ہے اگر وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے۔ تو اس لیے ہمیں اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات اللہ سے لو لگائیں اور اگلے دن صبح کا روزہ رکھیں، 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک روزہ رکھا جائے یا 2 روزے رکھے جائیں؟ تو 15ویں شعبان کی رات میں ہمیں رات میں جگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے اپنی قوت کے مطابق، اور دن میں روزہ رکھنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں جب میرا عمل اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ اس لیے ہم رات میں قیام کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو شب برات سے متعلق کوئی اور کنفیوژن ہے، کوئی بات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہم کو میل کریے۔ ہمارا ای میل ایڈریس آپ کی اسکرینز پر ہے، آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ اس رات میں کیا کرنا چاہیے، اس رات کی فضیلت، اہمیت، ہم آپ کو آسان الفاظوں میں ایک PDF ہے، وہ ہم آپ کو میل کریں گے۔ آپ سب سے بہت بہت دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو۔